السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسا کہ تھمبنیل میں لکھا ہوا ہے، جن چیزوں کو لے کر آج ہم بات کریں گے آپ حضرات کو معلوم ہو چکا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ بہت سارے حضرات، بہت سارے قراء حضرات سے، جو کبار قراء میں سے بھی ہے اور بہت سارے اس دور کے قراء حضرات میں سے بھی ہے، جو بتاتے ہیں آپ کو کہ ہم نے مقامات کی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن وہ مقامات میں تلاوت ضرور کرتے ہیں۔ وہ مقامات میں تلاوت ضرور کرتے ہیں، لیکن ان کے انٹرویو میں یا ان کے کوئی بیان میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے مقامات کی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن اس کے باوجود وہ تلاوت کرتے ہیں، ان کے اندر مقامات کی جھلک اور مقامات پائے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی جب تلاوت کرتے ہیں کوئی قاری، چاہے وہ کیسے بھی تلاوت کرے، وہ تلاوت کسی مقامات یا کسی ترنم کے تحت ضرور آئے گی، چاہے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہو یا نہیں کی ہو۔ اب آتے ہیں کہ مقامات کہتے کسے ہیں۔ مقامات کہتے ہیں ترنم کو۔ ترنم کسے کہتے ہیں؟ یعنی آواز کو بلند کرنا، پست کرنا، آواز کو گھمانا، آواز کو مختلف طریقے سے گھماتے ہوئے تلاوت کرنا، یا کوئی نعت پڑھنا، تو اس کو کہتے ہیں ترنم، جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں ترنم، عربی میں اس کو مقامات کہتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا مقامات کا معنی۔ اب جو حضرات کہتے ہیں کہ ہم مقامات میں تلاوت نہیں کرتے ہیں یا ہم نے کسی سے اس کی تعلیم حاصل نہیں کی، تو میں انہی حضرات کے لیے بات کہنا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارے ویڈیوز میں اور بہت سارے لوگ اشکال کرتے ہیں کہ بھائی مقامات میں جائز نہیں ہے۔ دیکھیے، مقامات کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو بھی سمجھنا چاہیے۔ مقامات کا مقصد ہے تلاوت تفسیریہ، یعنی آپ جب تلاوت کر رہے ہوں گے، آپ کی تلاوت سے معنی کی جھلک آئے۔ اول وجہ مقامات میں تلاوت کرنے کی تو یہ ہے۔ دوسرے نمبر کی، تلاوت میں خوبصورتی لانا۔ یہ دو وجہ ہے مقامات میں تلاوت کرنے کی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس کی معنی کیا ہے؟ تغنی بالقرآن سے معنی ہے تحسین الصوت، یعنی آواز کو خوبصورت انداز میں، بہترین انداز میں، بہترین آواز میں تلاوت کرنا۔ من لم یتغنى بالقرآن، تغنی بالقرآن سے بہترین آواز میں، بہترین صوت میں تلاوت کرنا۔ اب آپ بتائیے کہ بہترین صوت کس کو کہا جائے گا؟ نمبر 2، زینوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آواز کے ذریعے قرآن کریم کو خوبصورت بناؤ۔ فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اس لیے کہ اچھی آواز قرآن کریم کی خوبصورتی کو بڑھا دیتی ہے۔ چنانچہ مراد کیا ہے ان احادیث سے؟ کہ قرآن کریم کو اچھی آواز میں پڑھنا، اچھی آواز میں تلاوت کرنا۔ تو اچھی آواز آپ کہاں سے لائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، جب اچھی آواز میں تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ انہی جو مشہور 7-8 مقامات کبار قراء سے ہم تک یہ پہنچا ہے، اور جو آپ سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، یا دیگر قراء حضرات ان مقامات کا استعمال کرتے ہیں، تو یہی بہترین آواز ہے اور بہترین صوت ہے۔ چنانچہ اور بھی حدیث ہے اقرأوا القرآن بلحون العرب، قرآن کریم کو عربی لہجات میں پڑھو۔ تو یہی لہجات ہے، یہی مقامات ہیں جن کو قراء حضرات نے استعمال کیا، اور آج کل کے دور میں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ مقامات میں تلاوت کرنا یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو حضرات کہتے ہیں کہ ہم مقامات میں تلاوت کرنا کسی سے سیکھے نہیں ہیں، یعنی باقاعدہ ہم نے کسی استاذ کے پاس علم مقامات نہیں پڑھا، لیکن میں ان حضرات کے لیے میں کہوں گا جو لوگ ایسا کہتے ہیں، کیا انہوں نے، اب ظاہر سی بات ہے آپ کسی استاذ کے پاس ضرور پڑھے ہیں اور پڑھنے کے بعد ان کو نقل کیے ہیں، تو وہ جو آپ نقل کر کے ان کی تقلید کر کے تلاوت کر رہے ہیں، یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے بھی کسی سے سیکھا۔
اگرچہ آپ کو ہم نے مان لیا کہ علم مقامات کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن آپ تو کسی کو فالو کر کے تلاوت کر رہے ہیں نا، تو وہ تلاوت کہاں سے آئی؟ ظاہر سی بات ہے انہوں نے سیکھی ہے۔ تو کل ملا کے مقامات کو پڑھنے کے لیے یا مقامات میں تلاوت کرنے کے لیے باقاعدہ سیکھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ انسان کی فطری چیز ہے کہ اگر وہ اپنے استاذ کو سنا، اور یہ ایک طبیعی چیز ہے انسان کے اندر، بہت سارے انسان جو ہی دوسرے کو سنتے ہیں تو ان کے اندر وہ نقل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اسی طرح نقل کر کے وہ تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے علم المقامات سیکھا نہیں لیکن پڑھتے ہیں، مقامات کو اپنے تلاوت میں استعمال ضرور کرتے ہیں، اب ہم کیسے کہیں گے کہ وہ مقامات نہیں پڑھتے ہیں؟ جب پڑھتے ہیں جو کہ مجہول ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کا نام کیا ہے، تو یہ جائز ہے اور یہ صحیح ہے۔ جب یہ بتا دیا جائے کہ یہ جو شیخ تلاوت کر رہے ہیں یہ فلاں مقام میں تلاوت کر رہے ہیں، تب ہو جاتا ہے ناجائز۔ تو یہ کون سی سمجھداری کی بات ہے؟ بات کو بہت اچھی طرح سمجھیے، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بہت سوچنے والی بات ہے کہ یہاں آ کے کمنٹ کرتے ہیں ہمارے ویڈیوز میں بھی، اور بھی بہت سارے ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ ان حضرات نے مقامات نہیں پڑھی ہے، ان حضرات نے مقامات کا تعلیم حاصل نہیں کیا، انہوں نے خود بتایا، حالانکہ مقامات میں تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ مقامات میں تلاوت کرنے کے لیے کسی باقاعدہ سروں کو سیکھنا اور باقاعدہ اس کے سیڑھی اور سلم جو کہتے ہیں مقامات کے، وہ سیکھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے استاذ کو نقل کر کے پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کے استاذ بھی کسی سے سیکھے ہیں، چونکہ یہ علم سینہ بسینہ ہم تک پہنچا ہے، ابھی تک چلا آ رہا ہے، اور اسی طرح نقل کرتے ہوئے ہم لوگ پڑھتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مقامات میں تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ حسن صوت سے تلاوت کرنا، قرآن کریم کو پڑھنا اور تلاوت کرنا، یہ جو ہے نا استحباب میں آتا ہے، مستحب چیز ہے، کیونکہ باقاعدہ کئی حدیثیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، زین القرآن، اسی طرح من لم یتغنى بالقرآن یقرأ القرآن بلحون العرب۔ ان تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اچھی آواز کے ساتھ بہترین انداز میں تلاوت کرنا ہمیں چاہیے۔ اور ایک مسئلہ ہے جس کو کہتے ہیں ترعید۔ ترعید کا معنی ہے اپنے تلاوت میں جہاں مد آئے غنہ آئے، آواز کو اس طرح ہلانا جس میں ہونٹ بھی ہمارے ہلتے رہے، منہ کے اندر حرکت ہوتے رہے، تو اس کو ترعید کہتے ہیں، جو بالاتفاق ائمہ حضرات کے نزدیک اور فقہا کے نزدیک کیا نہیں ہے، محبوب نہیں ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، یہاں مد ہے، مد متصل ہے، اب ہم ان کو کھینچیں گے، وَجَاءَ، یہ تو ہوا سیدھا، لیکن اس میں ہونٹوں کا حرکت دلانا، وَجَاءَ، تو اس طرح کرنا، اس کو ترعید کہتے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے، جو کہ محبوب نہیں ہے۔ لیکن دوسرا ہے ترجیع، کیونکہ بہت سارے حضرات کمنٹ کر کے بتایا تھا کہ اس پر بھی آپ کلام کیجئے، تو ترجیع جو ہے نا عند الاحناف، کچھ علماء نے ان کو پسند نہیں کیا ہے، لیکن عند الجمہور شافعی، حنفی اور مالکی کے نزدیک جو ہے نا یہ جائز ہے، اور اس کو مستحب قرار دیا ہے اور سنت قرار دیا ہے۔ وہ کیسے؟ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، تو یہاں بھی ہم نے آواز کو ہلایا، لیکن وہ گلے کے اندر آواز کو ہلانا، اس سے ایسا نہ ہو کہ آپ کے دوسرے حمزہ پیدا ہو رہا ہے، یعنی وجاء اس طرح نہ ہو جائے، بلکہ وجاء، یہاں دیکھیے ہونٹوں کا استعمال نہیں ہو رہا ہے، بلکہ گلے میں آواز کو گھمایا جا رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ترجیع، جو کہ جائز بھی ہے، اور جو ہے نا سنت بھی اس کو جمہور علماء نے، جمہور ائمہ نے قرار دیا ہے۔ چونکہ یہ بہت اہم مسئلہ تھا، بہت حضرات نے پوچھا تھا، اسی بنا پر ہم نے اس پر ویڈیو بنائی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو اچھی لگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے قیمتی تبصرے ضرور کریں، اور اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں دوسری کسی اور ویڈیو میں، آج کے لیے ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔